تفاسیر کی باتیں مزید بھی کر ہی لے تاکہ اس سے فارغ ہو جاؤ. آپ کے جو مخصوص نسخے ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ 2-3 دن میں آئیں گے، لیکن اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو کل علوم قرآن سے متعلق کچھ بات کریں گے، اور پھر اگر موقع ہوا تو اعوذ باللہ بسم اللہ. اب تفسیریں جو ضروری ہے وہ سن لیں. روح المعانی مزید تفصیل فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی لأبی الفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی المتوفى 1270. یہ آلوسی بغدادی شافی عالم تھے بہت بڑے. سلطان عبدالحمید خان کے دور حکومت میں یہ حنفی ہوئے. اپنی تفسیر کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کنت شافعیا واقول، اس وقت میں کہا کرتا تھا اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا فارغا فتمکنا. جب میں شافی تھا اس وقت میرے دل میں شافعیت ہی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. تو شعر کہتے ہیں بہت باذوق شاعر ہے، بہت بڑے ادیب ہے، عربیت کا امام ہے، اے مفتی فقی، لیکن فتوے اور فقہ کی باتیں تفسیر میں نہیں کرتے. یہی مجھ سے ان سے ناراضگی کی وجہ بن گئی کہ آپ مفتی اعظم ہیں بغداد کے، آپ فتوے کیوں نہیں دے رہے، تفسیر کے اندر فقہی غرر کیوں نہیں جمع کر رہے. تو اس وقت انہوں نے شعر لکھا ہے جب وہ شافی تھے، اور شعر یہ ہے اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا. اس کی محبت اس وقت آئی جبکہ میرے دل میں محبت جانتا ہی نہیں تھا. فصادف قلبا فارغا فتمکنا، دل خالی تھا وہیں بیٹھ گئے. آگے فرماتے ہیں ثم اشتغلت بالشقائق النعمانیہ، پھر میں مشغول ہو گیا. الشقائق النعمانیہ کتاب ہے تاش کبرازادہ حنفی کی. خدا کا فضل و کرم ہے وہ دن بھی آیا کہ وہ کتاب دفتر میں موجود ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ افسوس مجھے ملنا نصیب نہیں ہوا. کتاب کا نام ہے الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء الدولت العثمانیہ. الشقائق النعمانیہ تو لکھ دو، یہ تو آسان ہے نا. الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء دولت العثمانیہ. 8ویں صدی تک جتنے علماء تھے ان کے حالات لکھے. یہ کتاب دیکھ کر کے آلوسی بغدادی کہتے ہیں اب ایک اور شعر لکھ رہا ہے بہت باذوق ہے نا، بہت بڑا عجیب و شاعر ہے. محا حبها حب العلا کان قبلا، محا حبها حب العلا کان قبلها. محا حبها الشقائق النعمانیہ دیکھنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی محبت نے مٹا دیا. محا حبها حب العلا، پہلو والوں کی محبت، کان قبلها وکانت بمکان لم تحلل له بادی. اب یہ محبت اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی اور نہیں آ سکے گی. شوافی بڑا غصے میں، ادھر بڑی گالیاں والی المنار میں لکھی ہے کہ یہ سلطان عبدالحمید خان سے پیسے بٹورنے والا، یہ وہ جائے یار پیسے بٹورنے والا. ہاں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ الشقائق النعمانیہ مطالعہ کرنے کے بعد میں شافی نہیں رہ سکتا، اتنا سخت مجبور ہو گیا. الشقائق النعمانیہ اگر کبھی یہاں سے چھپ گئی، عنقریب ہماری کوشش ہے تو جو اس سال تفسیر میں شریک ہے اپنے اندراج کرائے، مفت ہدیہ ملے گا ان کو، اور جن کو توفیق ہے وہ فوڈ اسٹیٹ کرا لے، دے دیتا ہوں.
ہمیں علم کا کوئی بخل نہیں ہے، ہر وقت سخا و دریا ہے۔ مہا حبھا حب الاولی کان قبلھا، مہا حبھا حب الاولی کان قبلھا، وحلت بمکان لم تحلل له بادی، اور یہ محبت اس جگہ پہنچ گئی جہاں کوئی اور چیز بنے۔ یہ خطرہ ہے کہ پھر کسی اور جگہ چلے جاؤ گے، کہا نہ بس یہ آخری ہے۔ مہا حبھا حب الاولی کان قبلھا، وحلت بمکان لم تحلل له بادی۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسب المثانی۔ علامہ علوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ میں نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، 12 سال کی عمر، نو عمر، کہ آسمان بما ستاروں اور چاند کے میری گود میں آ گئے۔ کنت افتش العلماء لتعبیرہ، علماء سے پوچھتا تھا۔ دو علم ہے جو علماء سے اٹھ رہے ہیں، علم الرؤیا اور علم الاسماء۔ کیوں پا خوب نہ پوئی گی، بالکل نہ پوئی گی، سر پا تعبیر نہ پوئی گی، اور بل پا نمونو نہ پوئی گی، نمونہ ٹول غلط کی۔ علم الرؤیا اور علم الاسماء۔ آلوسی لکھتے ہیں پھر میں نے ایک کتاب دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا معنی اور تعبیر سمجھا دی، وہ یہ کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر لکھوا دے گا۔ تو فرماتے میں نے شروع کر لی، 42 سال کے عرصے میں یہ تفسیر مکمل ہوئی، روح المعانی، عمر تمام ہوئی، عمر۔ توبہ توبہ۔ فرماتے ہیں کہ جب تفسیر مکمل ہوئی تو مجھ سے نام نہیں بن رہا تھا کہ نام کیا رکھوں۔ سلطان عبدالحمید خان کا وزیر علی رضا پاشا وہ آ گئے، وزیر سلطنت، خیریت دریافت کی اور علامہ سے کہا، مفسر سے، کہ سنا ہے تفسیر لکھ رہے تھے، کہاں تک پہنچی؟ آپ نے فرمایا مکمل ہو گئے۔ تو علی رضا وزیر نے دریافت کیا کہ ما سمیتا، کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا ما سمیت لے لم تقوا، مجھ سے کوئی نام بنے ہی نہیں۔ اس نے کہا، وزیر کرسی پر بیٹھ گئے، اس نے کہا بتائیے کس طرح تفسیر لکھی ہے؟ مفسر سے وزیر سوالات کر رہا ہے۔ جب علامہ نے جواب دیا تو اس نے کہا سب میں آپ نام رکھے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسب المثانی۔ علامہ اس مقام پر لکھتے ہیں وَسَمَّاهُ عَلَى الْفَوْرِ وَبَدَاءَةُ ذِهْنِهِ تُغْنِيهِ عَنِ الْغَوْرِ، نام ایسا چٹ پٹ رکھ دیا، اللہ نے ایسی قابلیت اور ایسا ذہن دیا تھا۔ یہ بھی وزیر تھے، آج ہمارے بھی وزیر ہے، سو توڑو دو چھو توڑو دو، کچھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ اسلام کے مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، مغرب سے انعامات لے رہے ہیں، ان کو حکومتیں مل رہی ہے، عہدے مل رہے ہیں۔ اب جب اجازت دے دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب تماشا دیکھو، وہ بگوڑے اور وہ بگوڑی جس کو ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے انچل میں آج معافی مانگی جا رہی ہے، ان سے انچل میں پناہ لے رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ۔ وہی اسلام آباد کے طلباء و طالبات کا خون کتنا مہنگا پڑ گیا، یک دم حکومت متزلزل ہو گئی۔ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، کا دل صاحب دل نامت پدر، دہر ون مخر دیوی بدی گنڈیر شی، اور علم خبر سے جی بیا وقت در باندھی دیر شی۔ وہ زہر ہو رہا ہے نا، وہ جو بہادری دکھائی، بڑی دنیا کو آگے پیچھے کیا، لیکن جب اللہ کے گھر کی توہین کی، بے حرمتی کی، اور طلباء و طالبات وہ بے قصور تھے، وہ یقیناً معصوم تھے، وہ شہداء و شہداء ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ یا رب لک الشکر والحمد،
روح المعانی کی نقد اور تبصرہ اتنا طویل ہے کہ دن درکار ہے. کئی انشاءاللہ سبق کے ساتھ ساتھ ان کے محولات کے سامنے بات کریں گے. ایک تفسیر امام بغوی نے لکھی ہے، بغوی الشافی نے، اس کا نام معالم التنزیل ہے. حسین ابن مسعود ابو محمد بغوی الشافی، بغا ترمذ کے پاس ایک شہر ہے، اس کو ببغا بھی کہتے تھے، اور بعض کہتے کہ یہ باغ سے نسبت ہے بغوی. یہ 516 میں متوفا ہے. تفسیر نہایت مختصر ہے، صرف بڑے علماء کے کام کی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. البتہ ان کی عربیت کے متعلق امام الازہر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر عربی قواعد کا اتنا بڑا امام نہیں ہے جتنا امام بغوی ہے. وہ کسی اور کتاب میں انہوں نے دیکھی ہے، غالباً شرح الحدیث میں کہیں دیکھی، وہ طویل ہے. اور ابن جریر کی جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ تو پہلے بھی بتایا، محمد ابن جریر الطبری المتوفا 310، یہ 25 یا 30 جلدوں میں آ رہی ہے. ہمارے کتب خانے میں متعدد نسخے موجود ہیں. اللہ اکبر. مدارک التنزیل و حقائق التاویل، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، جس کو تفسیر مدارک کہتے ہیں. یہ ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی صاحب کنز، ابو البرکات عبداللہ ابن محمد احمد ابن محمود النصفی المتوفا 701 ہجری. بہت عمدہ عبارات ہے اس کی، علم البدیع اور علم الاشارات سے لبریز ہے. اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ خال ان اباطیل اہل البدع والفلسفہ، یہ تفسیر خالی ہے بدعتیوں کے اقوال سے اور فلاسفہ کے فضولیات سے. مدارک عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند میں جلالین کی طرح پڑھائی جاتی تھی. میری بھی خواہش و آرزو ہے کہ احسن العلوم کے اندر تفسیر مدارک درس میں ہو، لیکن ایسا بازوق مدرس ملتا نہیں ہے اور سب کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اور مجھ میں اب وہ ہمت رہی ہے. عمریز کے آواز منصور و کہن شد، من اثر نو جلوہ دہم داد رسندہ. عمریز کے آواز منصور و کہن شد. زمانے گزر گئے، وہ شباب، وہ حیات، وہ کیفیات اب کہاں ہیں؟ دل میں اب طاقت کہاں خون ناب افشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. مدد تو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کچھ گزارا ہوتا ہے بس. اللہ جوان سالہ مضبوط طالب علم، بہترین باہمت جو میری ہدایات پر چلے، وہ تیار ہو جائے، آ جائے میدان میں. اس کو اسی سال مقرر کرتا ہوں. کوئی ضروری نہیں کہ اسی سال مدارک پڑھائے، نہیں، آپ مطالعہ کریں، 2-3 سال بعد رکھ لیتے. ہمیں کسی سے کام لیتے ہوئے اس کو دبانا نہیں ہے، اس کو چلانا ہے.
اللہ. اچھا جی، احکام القرآن لابی بکر الجساس الرازی الحنفی. یہ متوفہ 310 میں. بہت اچھی کتاب ہے احکام پر. یہ ابو الحسن کرخی کا خاص شاگرد ہے. اور التفسیر الکبیر للامام فخر الدین الرازی المتوفى 606 والتبصرہ کا تمت بفضل اللہ علیہ. بہترین تبصرہ آج امام راضی پر ہوا ہے. میں امام راضی پر تبصرہ بغیر آنسو کے نہیں کر سکتا. مجھے امام راضی سے اور طرح شغف ہے. میں ان کو آسمان تفسیر مانتا ہوں. آسمان تفسیر، سماوات التفسیر فخر راضی. اور میں نے زندگی میں ایسے شخص کی زیارت کی ہے جس کو تفسیر کبیر ایسی یاد کی جیسے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، پوری اول سے اخیر تک باللفظ بالکل روانی کے ساتھ. اتنی بڑی تفسیر ہے. مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہے. جواہر القرآن للغزالی ابو حامد غزالی المتوفى 505. جواہر القرآن ودررہ. بعض نسخوں میں صرف جواہر ہے، بعض میں درر ہے. یہ مختصر تفسیر ہے امام غزالی کی. تقریباً سورتوں کے حواصل ہے، لیکن بڑے آدمی ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. بڑے آدمی. تفسیر البحر المحیط کا تذکرہ تو ہو چکا تھا ابو حیان اندلسی کی. بہت ہی اچھی تفسیر ہے، البتہ اس پر صرف نحوے کا غلبہ بہت زیادہ ہے. اور جار اللہ زمخشری کا ذکر تو ہوا تھا، وہ متوفہ ہے 538. جار اللہ زمخشری. سبحان اللہ. تفسیر ابی سعود عماد الدین کی، ابو سعود عماد الدین کی. یہ خطیب تھے سلطنت عثمانیہ کے. 951 میں متوفہ ہے. تبصرہ پہلے ہو چکا ہے. روح البیان لشیخ اسماعیل حقی البروسوی الحنفی المتوفہ 1137. تبصرہ ہو چکا ہے. غرائب التفسیر و عجائب التاویل محمد بن حمزہ الکرمانی کی. غرائب التفسیر و عجائب التاویل محمد بن حمزہ الکرمانی المتوفہ 505. تفسیر القرآن لعبد الرزاق الحمیری. عبد الرزاق صنعانی جسے کہتے ہیں امام بخاری کا استاد ہے. 211 میں متوفہ ہے. یہ میرے پاس مخطوطہ ہے، محترم و مکرم مولانا شیر علی شاہ صاحب نے مجھے دیا تھا. سنا ہے کہ اب بلاد میں چھپ گئی ہے. تفسیر عبد الرزاق صنعانی جس کا المصنف ہے 11 جلدوں میں، امام بخاری کے استاد ہے. اور الجامع لاحکام القرآن قرطبی کا پہلے ذکر ہوا ہے.
وہ 671 میں متوفا ہے. 671. فتح القدیر لمحمد ابن علی الشوکانی الشیعی التفضیلی، قاضی شوکانی تفضیلی، یہ صنعاء میں 1225 کے اندر مرا ہے. ہندوستان کے غیر مقلد انہی کا پیداوار ہے. تفسیر میں شیعیت کم ہے، سنیت زیادہ ہے، اس لیے حرمین میں اس کا درس ہوتا ہے. اور روایات اور درایات کا بھی اچھا کھلاڑی ہے. تفسیر ناصری، ایک ناصر الدین تو یہ بیضاوی ہے، ایک اس کے علاوہ تفسیر ناصری ہے 4 جلدوں. مفسر کا نام تو ابن المنیر ہے، لیکن ناصری مشہور ہوئے ہیں. خواجہ خواجگاں نظام الدین اولیاء کے زمانے میں یہ طلباء کو آخری سال میں پڑھاتے تھے. اور یہ مکمل رد ہے جار اللہ زمخشری کا، کیونکہ وہ معتزلی ہے. ناصر الدین کے متعلق مشہور ہے کہ ان کو سکتہ ہو گیا تھا، تو لوگوں نے مرا ہوا سمجھ کے نہلایا، کفنایا اور جنازہ پڑھ کے دفنایا. سکتے کے بیمار کے علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اس پر ہوا اچھی طرح بند ہو جائے. قبر میں تو ہوا بند ہوتی ہے. یہ بیدار ہو گیا، جب بیدار ہو گیا اٹھ، اوے یہ دیکھا تو یہ دیکھو یہ تو کفن ہے. یا خدایا خیر فرما، کیونکہ قبر میں آدمی دیر تک تو رہ نہیں سکتا ہے. پھر یہ حیات ممات کی باتیں کرتے ہیں، ابھی تک یہ چکروں میں پڑے ہوئے. وہ حیات برزخی آخرت کا حصہ ہے، وہ برحق ہے. اتنے دوتے باتوں کی ضرورت نہیں. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ چور اور کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا تو مردے کے کفن کے در پہ ہوتا تھا. یہ نیا مردہ تھا. رات کو چوروں نے قبر کھولی اور جب کفن کو ہاتھ لگایا تو اس نے آواز دی کہ میں زندہ ہوں. وہ تو مر گئے تھا. مردہ کہہ دے کہ میں زندہ ہوں، ویسے تو زندہ کی باتیں بہت کر دے، لیکن کوئی مردہ کہے کہ میں زندہ ہوں، تماشا دیکھو، سارا جہان ڈر جائے گا. یہ بڑا خفا ہو گیا کہ خواہ میری وجہ سے لوگ مر گئے. تو اس نے کفن کی لنگوٹیاں باندھ دی اور رات کے آخری حصے میں اپنے محلے سے دور محلے میں آیا. وہ نعرے لگانے لگا کہ لوگوں میں ناصر الدین ہوں، مجھے سکتہ ہو گیا تھا، تم لوگوں مجھے نہلا کفنا کے دفنا دیا، اب میں زندہ ہو کے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے مت ڈرو. تو آہستہ آہستہ ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو پتہ چلا، وہ سب آ گئے، کپڑے وپڑے ان کو دے دیے. اس کے واقعے کے بعد انہوں نے تفسیر ناصری لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں مقدمے میں کہ میں نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میں کیا ایسا عمل کر لوں تو مجھے قرآن کی تفسیر سے بڑا کوئی عمل نظر نہیں آیا. اور کہتے ہیں تفسیر جب مکمل ہو گئی اور 4 جلدیں تقریباً 40 دن میں لکھی. اتنے بڑے عالم تھے. کسی نے ان کو کہا تھا کہ جلدی نہیں مکمل کرو، لیکن تفسیر جب مکمل کی تو 40 دن اور زندہ رہے. 41ویں دن انتقال ہو. انتقال کے بعد لوگ نہلانے کفنانے نہیں آ رہے تھے کہ یہ پھر زندہ ہو کے آ جائے گا. ہمارے جہانگیرے میں ایک شخص تھا،
اس کے کبھی کبھی رشتے دار بھی درس میں ہوتے ہیں، ان سے معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہو۔ وہ تھا تو نیک آدمی اور فوج میں پلمبر تھا، اور مولانا عبدالغفور مدنی عباسی کی صحبت سے وہ متشرع ہو گیا، تو بتائب ہو گیا، اتنی بڑی داڑھی رکھی، پگڑی باندھنے لگے۔ لیکن مولانا عبدالغفور مدنی کے بعد انہوں نے پنجاب میں کسی ایسے پیر کو اختیار کیا جو بہت بڑا بدعتی تھا۔ اس نے جہانگیرے میں صلاۃ و سلام ہو یہ وہ شروع کیا۔ میں نے جا کے اس کے خلاف تقریریں کی، حالانکہ طالب علمی میں ہم دوست تھے آپس میں۔ اس کے پاس کچھ شعبہ بازیاں جانتا تھا بڑا۔ تو ایک دن میرے سامنے گزر رہا تھا اور ایک سام کو گلے میں ڈالا تھا اور دوسرا سام ہاتھ میں تھا، اور کہنے لگا کہ چاکڈیر توحیدی نو دی مار کا دلو اللہ سورڈی کا مور تواز اور کو میں آگا پاڑوگان سے بروڈ ناس سے غتانا بےزیات لوے اللہ والدی دیکھا کئی طرح کو پیٹے ہی لگی۔ اس نے کہا کہ اگر کسی میں توحید زیادہ ہے، توحید کا نشہ ہے، تو ذرا سام کو ہاتھ لگا لے۔ تو میں نے کہا وہ سپیرا جن کے پاس 400 سام پہ، وہ پھر تیرے بھی مشائخ و اساتذہ ہے، یہ کوئی دلیل ہے حقانیت کی؟ اس دن میں کراچی روانہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے دعا مانگی کہ میں نے کہا یا رب اپنی توحید پر آپ کو غیرت کرنا چاہیے، اس کو ذرا اپنا خاص قدرت دے گا، بس وہ اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹا سام پکڑا تھا، ایک بالش کا، اور بتا رہا تھا گھر والوں کو کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس کو پکڑے۔ بس اس دوران اس نے ٹک ڈسنے کے ساتھ ہی اس کو الٹی شروع ہو گئی، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ مارو سام کو۔ سام بھاگا، وہ توحید کی برکت سے اللہ نے بھیجا تھا، مر گیا۔ پشاور لے گئے، وہاں سے مرا ہوا لے آئے، دفنایا، جنازہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ اب لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ سام کا ڈسا ہوا وہ اکثر زندہ ہوتا ہے، یہ مشہور ہے نا۔ ہمارے ایک عزیز تھا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، وہ دور کھائی کی طرف جاتا تھا استنجے وضو کے لیے، راستے میں یہ قبر پڑتی تھی۔ اس کو کہیں خیال آیا کہ یہ زینب الدین جو اس میں دفن، وہ ظالم بچوں زینب الدین قبر کے ولاڑ تھے، وہ ادھر کئی اور ادھر کئی ادھر کئی، اور سامنے مشین چل رہی تھی کرش کی، وہ جو پتھر پیستی ہے تو وہ تگڑزک ہوتا ہے نا، تو اس نے جو قبر کے اوپر کان رکھا تو تگڑزک وہ شابئی کا زینب الدین قبر کے ولاڑ دے بجوڑے جہانگیر اخلاق شٹول پمنڈا دے رہی اور نوے کھلے و سرا۔ دنیا آ گئی، مولانا عبدالحنان صاحب کے پاس لوگ گئے اور ان کو کہا کہ زینب الدین استاد تو قبر میں کھڑا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے نکالو، کیا کریں؟ حضرت نے کہا جب کہہ رہے تھے میں نے حضرت کو کہا آپ نے کیوں اجازت دی؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ اور کہہ رہے کہ مجھے باہر لے جاؤ۔ اس کی بیوی آئی، کپڑے لے آئی، لاٹھی اور پگڑی سب۔ اب وہ جس آدمی نے یہ بات پھیلائی تھی نا، اس کو ڈر لگا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو سامنے مشین کی آواز سے گڑبڑ ہو۔ اس نے کہا صبر، وہ چالاک تھا، میں جاؤں گا پہلے۔ جب چلے گئے نے کہا یار تم لوگوں نے بہت دیر کی، دعا کر لے، ابھی دم دے دیا، الحمدللہ دعا کر لے پر چل بلتا ماتے یہ اگر ڈڈو سے رہتے سانشے ہو گئے بدبو سے رکھلا توحید سا خلاف خدای دیو بخیوس توبہ۔ تو ناصر الدین مفسر سچ مچ قبر سے آ گیا تھا، اور اس نے واقعتاً اس نعمت کا شکر کر کے تفسیر ناصری لکھی ہے 4 جلدوں میں۔ مفسر کا نام ہے ابن المنیر، تقریباً 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 5 کی مکمل ہوئی ہے اور 513 یا 517 کو یہ وفات ہوئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ زاد المسیر فی علم التفسیر لعبد الرحمن ابن الجوزی، عبد الرحمن ابن الجوزی کی، یہ متوفا ہیں 597 میں۔ عبد الرحمن ابن الجوزی کثیر التصانیف ہے،
ایک اندازے کے مطابق ان کی 1200 کتابیں ہیں. قرآن مجید کے علوم سے متعلق ان کی 87 کتابیں ہیں. 87. یہ زاد المسیر فی علم التفسیر 9 جلدوں میں ہے. بہت عمدہ اچھے اقوال خلاصوں پر مشتمل ہے. ہمارے ہاں موجود ہے. ان کی ایک کتاب اور ہے، اس کا نام ہے بصائر ذوی التمیز. بصائر ذوی التمیز بلطائف کلام اللہ العزیز. یہ کتاب اصلاً فیروز آبادی کی ہے، صاحب قاموس کی، لیکن سنا ہے کہ اس کا اصل جو تھا وہ ابن الجوزی نے لکھا تھا. صاحب قاموس نے وہیں سے سراقہ کیا ہے. یا وہ مختصر ہو، یہ مفصل ہے. اس وقت 6 جلدوں میں جو فیروز آبادی کی کتاب ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کلام اللہ العزیز، 6 جلدوں میں آئی ہے. بہترین عمدہ چھپائی ہے. بہت ہی بہترین کلام ہے اس میں، اور عجائب و غرائب ہے. تفسیری ابن کثیر، اس کا کوئی باقاعدہ نام مصنف نے نہیں رکھا ہے. بعض جگہ تفسیر القرآن ہے، کئی کیا لکھا ہے. مصنف نے کوئی نام تجویز نہیں کیا. تفسیر ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر کی. عماد الدین ابن کثیر یہ حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، اور متوفى ہے 774 میں. شیخ الاسلام فوت ہوئے ہیں 727 یا 28 میں. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ یہ ان کے خاص شاگرد ہیں، لیکن بعض مسائل میں ان کے خلاف بھی ہے، استواء علی العرش وغیرہ میں. واضح رہے کہ شیخ الاسلام سماع الاموات کے سخت قائل ہے، یہ بھی قائل ہے. غلط باتیں مشہور ہوئی. ابن کثیر کی تفسیر حقیقت میں ابن جریر کی تلخیص ہے، اور اسی ڈھب پر لکھی ہے. تفسیر الآیت بالآیہ و تفسیر الآیت بالحدیث الصحیح. اس کا بڑا ذخیرہ ہے. میں نے اپنے استاد مولانا لطف اللہ صاحب جو خود بھی مفسر تھے، قدوۃ القرآن تفسیر 6 جلدوں میں لکھی. شاہ انور شاہ کے درس سے 1927 میں فارغ ہوئے تھے، حضرت بنوری سے 2 سال پہلے. ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک متوسط عالم جو ربط و یابس سے بچنے کی کوشش کرے کون سی تفسیر دے گے؟ تو فرمایا اردو میں مولانا اشرف علی کی بیان القرآن اور عربی میں ابن کثیر. اس میں ضیاق کم ہے، کمزور باتیں کم ہیں. شیخ علی الصابونی نے اس کی تلخیص کی ہے 3 جلدوں میں. میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تلخیص ہے یا تحریف ہے. بل فرق بین التلخیص و التحریف، کیونکہ بعض مقامات جو شیخ نے نکالے تھے ان پر مجھے اعتراض تھا، یہ نکالنے کی جگہ نہیں تھی. مجھے کہا کہ میں نے موضوع احادیث نکالی. میں نے کہا آپ کے نسخے میں موجود ہے لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباع. لو کان موسیٰ حیین یہ حدیث ہے، عیسیٰ کا لفظ مدرج ہے، لیکن آپ نے برقرار رکھا، کیونکہ اتنا بڑا علم ہونا آسان نہیں ہے کہ ہر روایت تک آدمی پہنچے. الا یہ کہ ان تکون لہ ممارسہ بالشیخ انور. شاہ صاحب کے علوم میں یہ برکت ہے کہ آدمی کی نظر میں وسعت اور عمق پیدا ہو جاتا ہے. جلالین تو ایسی کمزور اور طالب علموں کی ترکیب اور اعلال کے لیے لکھی ہے سیوط نے.
عبد الرحمن سیوطی 911 میں متوفا ہے، لیکن اس پر ایک حاشیہ لکھا گیا ہے ساوی کے نام سے، سواد الف واو یہ الساوی، یہ شیخ احمد ساوی مالکی ہے اور یہ بہت کام کے آدمی ہے، کام کے آدمی، ان کو تفسیر لکھنا آتا تھا۔ انشاءاللہ اپنے موقع پر میں عرض کروں گا کہ یہاں پر ساوی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تفسیر خازن علاؤالدین ابراہیم بغدادی متوفا 701۔ تفسیر خازن متوسط تفسیر ہے، اس کو خزانۃ الاکاذیب اور اباطیل کسی کذاب نے کہا ہے۔ متوسط تفسیر بہترین عمدہ غرر اور جواہر پر مشتمل ہے۔ ہاں بعض روایات میں ہر شخص سے خود آلوسی بغدادی شکار ہے۔ امام راضی کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ صحیح حدیث لا ہی نہیں سکتے، جب لاتے ہیں تو یا جھوٹی ہوگی یا ضعیف ہوگی۔ محدثین کا قاعدہ بنا کفال ضعف الحدیث ان ينقله الغزالی او الرازی، حدیث ضعیف ہونے کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ امام غزالی یا رازی نقل کرے، بس سمجھ لو کہ ضعیف ہے، صحیح ہوتی تو نقل ہی نہ کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ تنویر المقباس، اس کو بعض تنویر المقیاس بھی کہتے ہیں، من تفسیر ابن عباس، ابو نصر محمد بن صائب، ابو نصر محمد بن صائب المتوفا 146، بہت متقدم ہے، 146 بہت متقدم ہے۔ اللہ اکبر۔ مجاز القرآن لأبی عبید معمر بن المثنى التمیمی، مجاز القرآن لأبی عبیدہ معمر بن مثنى التیمی یا تمیمی التیمی المتوفا 210۔ یہ مجاز القرآن وہی ہے جس سے امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب التفسیر، اور اس مجاز القرآن پر مولانا انور شاہ صاحب کا اعتراض ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ امام بخاری ان سے لینے لگے۔ شاہ صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ فجاء تفسیرہ غیر مہذب، بخاری کی تفسیر اچھی نہیں ہوئی کیونکہ مجاز القرآن ابو عبیدہ معمر ابن مثنى سے لے رہا ہے۔ ایک ابو عبید قاسم ابن سلام ہے جس کی مشہور کتاب کتاب الاموال ہے، وہ امام محمد کے شاگرد ہے اور وہ تکڑے ہیں۔ ہندوستان کے اکابر علماء کی بہت کتابیں ہیں، ہندوستان کے اکابر علماء میں سے اللہ بڑے بزرگوں میں سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ہے، ان کی تفسیر مظہری ہے، یہ انہوں نے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانان کے نام پر لکھی ہے، ان کے شیخ ہے مرزا مظہر جان جانان۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، فی الحقیقت وہ تو اپنے گھر گیا۔ 1225 میں شیخ گزرے ہیں، ان کا اور شاہ عبدالعزیز کا ایک زمانہ ہے۔ تفسیر مظہری
تفسیر تو کم ہے اس میں، البتہ حنفیت زیادہ ہے، اور بعض عجائب اقوال بھی لے کر کے آتے ہیں۔ ہندوستان کا جتنا علم ہے اس کے مطابق بہترین تفسیر ہے، حنفی مناظر کے لیے اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ تفسیری مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بیان القرآن لمولانا اشرف علی التھانوی، اشرف علی صاحب کی کل کتابیں 1365 ہیں، عبد الرحمن ابن الجوزی سے زیادہ ہے۔ بیان القرآن لمولانا اشرف علی التھانوی، مولانا اشرف علی صاحب 17 رجب 1363 یا 1362 میں فوت ہوئے۔ انور شاہ صاحب سے 10 سال بعد، 15 سال عمر میں بڑے تھے۔ شاہ صاحب کا انتقال 1352 ہجری میں، مولانا حسین علی کا انتقال بھی 1352 میں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، مولانا حسین علی صاحب کی بھی 1362 ہے، مولانا اشرف علی صاحب کی وفات کا سال۔ بیان القرآن مولانا اشرف علی التھانوی اردو زبان میں علوم قرآن کا انسائکلوپیڈیا ہے، حسین عبارات ہے، جمیل پیرایا ہے، احتیاط بھرا انداز ہے، اکابر مفسرین محدثین اور فقہا کی تحقیقات کا عطر العطر ہے، روح الروح ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس زندگی بھر میں صرف بیان القرآن دیکھا جائے، بس سر جدا کر استنم یارے کے مارا یا ربود، قصہ بہتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود۔ تھک تکا کے بیان القرآن اپنے سراہنے رکھے، کوشش کرو کہ بیان القرآن کا وہ نسخہ کہیں مل جائے جو حکیم الامت کی زندگی میں ایک ایک پارے کا نکلا ہے، اور وہ بجنور سے چپا تھا، 30 پارے اور 30 جز۔ وہ نسخہ اگر کہیں مجھے نظر آیا، کوئی مجھے پیش کرے، میں 20,000 سے لے کے 50,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ عمدہ سے عمدہ بیان القرآن کراچی میں 500، 600، 800 کا نسخہ مل رہا ہے، کئی قسم کے چھپیے، لیکن اس جیسا نسخہ یہ حکیم الامت کی زندگی میں چھپا ہے۔ آپ نے علماء کو یہی تقسیم کی۔ استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب سے جب میں پڑھتا تھا، حضرت اس میں مطالعہ کرتے تھے، لیکن افسوس کہ حضرت سے کوئی لے گیا، اور جب میں پوچھتا ہوں تو حضرت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو نہیں لیا۔ میرے پاس ایک نسخہ بھی نہیں، صرف دیکھ چکا تھا، اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ لے لیتا، اس کے لیے بھی عقل چاہیے تھی۔ مجھے پتا ہوتا کوئی اور لے جا رہا ہے تو میں حقدار تھا، وہ تو کھانے والے اس کو جانتے نہیں۔ اسی طرح یہ ایک بات یاد رکھے تاکہ رہ نہ جائے، تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ ایک تو محمد جوناگڑی غیر مقلد نے کیا، وہ خطیات لغزشات سے بھرا ہوا ہے، تحریف ہے وہ خالص۔ یہ ہندوستان کا گلا سڑا غیر مقلد، اس نے بہت دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حکیم الامت نے ابن کثیر کا اردو ترجمہ کیا ہے 14 جلدوں میں۔ وہ یہ ہب کے پاس کوئی کتب خانہ ہے، وہاں نسخہ موجود ہے۔ وہ طالب علم جو ہمارا 5-6 سال پہلے فاضل ہوا ہے، یہاں مجھے لا کے دیتا تھا، اس کو تو میرے سامنے لایا تھا، ایک دفعہ دوبارہ لے آئے، بس وہ ایک ہی نسخہ چھپا ہوا نظر آ رہا 14 جلدوں میں، اور صرف آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رہ گئی ہے۔ حکیم الامت فوت ہوئے۔ شروع میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اردو ترجمہ کیا ہے جس میں اپنی باتیں ڈالی ہے اور غلط کیا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اہل حق کو صحیح ترجمہ پیش کروں، یہاں تک کہ حضرت حکیم الامت کے بڑے بڑے دعوے داروں کو بھی اس ترجمے اور تفسیر کا پتہ نہیں ہے۔ ایک چھپا ہوا خزانہ و گنجینہ نکلا ہے۔
بہرحال بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب کی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکیم الامت کی 4 کتابیں ایسی ہیں کہ پورے ہندوستان کی طرف سے کافی ہیں۔ اگر ہندوستان کی کوئی اور تصنیف نہ ہو تو یہ 4 کتابیں بہت ہیں۔ ایک تفسیر بیان القرآن، دوسری حضرت کی کتاب بوادر النوادر، تیسری اصلاح انقلاب امت، اور چوتھی التکشف عن مہمات التصوف۔ التکشف عن مہمات التصوف۔ مولانا اشرف علی صاحب کے استاذ مولانا محمود الحسن شیخ الہند نے بھی جیل کے ایام میں اسارت مالٹا میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ لکھا ہے اور فاتحہ، بقرہ اور پھر سورۃ النساء کی تفسیر لکھی ہے۔ آل عمران کی ضائع ہوئی، آل عمران اور مائدہ سے لے کے آخر قرآن تک یہ پھر ان کے شاگرد رشید، زمانے کے فاضل، دارالعلوم دیوبند کے محدث مفسر، پاکستان کے شیخ الاسلام اور بانی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھی۔ یاد رکھنا تمام فوائد مولانا شبیر احمد کے نہیں ہیں، اور اس تفسیر کو عثمانی کہنا بھی سازش ہے۔ یہ تفسیر شیخ الہند ہے، کیونکہ مولانا شبیر احمد نے اپنے استاذ کے لیے تکمیل کی۔ اس کا نام تفسیر شیخ الہند یہ زیادہ مناسب ہے۔ فاتحہ، بقرہ اور سورۃ النساء پر فوائد و تفسیر حضرت شیخ الہند ہی کی ہے۔ آل عمران ضائع ہو گئی تھی یہاں سے شروع کر کے، پھر مائدہ سے آخر قرآن تک مولانا شبیر احمد صاحب۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب 1339 میں فوت ہوئے، 1339، اور مولانا شبیر احمد صاحب تو 1948 میں، پاکستان کے 2 سال بعد۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز 37 پاروں کی، پہلا پارہ مکمل ہے اور دوسرے پارے میں صرف سوم تک ہے، مکمل نہیں ہے، اور آخری 2 پارے ہیں، 29واں اور 30واں۔ اس تفسیر کے متعلق مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح بخاری کا حق تھا کہ اس کی شرح ہو جاتی، ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر ایک حد تک حق ادا کر لیا۔ اگر قرآن کریم کا حق مخلوق ادا کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی، اور یہ تفسیر فتح العزیز مکمل ہو جاتی تو ایک حد تک حق ادا ہونے کے قریب ہو جاتا۔ دیکھیے فرمودات امام کشمیری، تفسیر کا نام ہے فتح العزیز، لیکن یہ مشہور ہوئی ہے تفسیر عزیزی سے۔ اصلاً شاہ صاحب کا درس ہے جو حضرت دیتے تھے، باقاعدہ تصنیف نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ مکمل تھی، ضائع ہوئی۔ شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر نے بھی فوائد اور ترجمہ لکھا ہے، اور ان کے دوسرے بھائی شاہ رفیع الدین نے بھی لکھا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اردو میں پہلے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، پھر شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے۔ شاہ عبد القادر کا انتقال ہوا ہے 1230 میں سب سے پہلے، اور شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا ہے 1233 میں، اور شاہ عبد العزیز سب سے بڑے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 1239 میں۔ التفسیرات الاحمدیہ، شیخ احمد ملا جیون کہلاتے ہیں۔ یہ جونپور کے عالم تھے، اورنگزیب بادشاہ کے استاد تھے،
بہت اچھے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے. لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ جو جونپور کا پل ہے یہ ہر جمعے کو آ جاتا ہے، بچوں کو کھا جاتا ہے، ہم رسیاں خریدیں گے، اس کو باندھ دیں گے. تو انہوں نے جمعے میں اعلان کیا کہ جو ہمارے بچے گم ہوتے تھے یہ جونپور کا پل آ کے کھاتا تھا. اب کچھ مخلصین آئے ہیں، ان کو پیسے چاہیے. کہتے اورنگزیب بادشاہ بھی صف میں بیٹھا ہوا تھا. بڑا حیران ہوا، استاد کا حکم تھا. تو وزیر خزانہ کو بلایا تاکہ ان سے پوچھو جتنے پیسے چاہیے تھے. جمعے کے نماز کے بعد ملا جیون سے کسی نے پوچھا حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ کہ پل آتا ہے بچوں کو کھاتا ہے. کہ یہ کیسے؟ کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ میرے نزدیک جونپور کا پل چل سکتا ہے لیکن مسجد میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. میں یہ نہیں مانتا. ایسے سادے اور نیک بزرگ اور بھی ان کے عجائب و غرائب ہیں. لیکن ہندوستانی عالم ہے، علاقائی اثرات بھی ہے. قبروں کے نظر و نیاز کے قائل ہوئے جو بہت ہی بڑی زیادتی کی. البقرۃ المنظورۃ لقبور الاولیاء، اس قسم کے عنوانات ہیں. اس لیے تفسیر کو مطلوبہ اعتماد امت میں نہیں ملا بوجہ بعض مخلوطات سے نہ بچنے کے. شیخ احمد جن کی نور الانوار بھی ہے یہی ہے، 1075 میں فوت ہوئے. فتح الرحمان شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور مختصر فوائد فارسی میں. شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ہیں 1176 میں. گویا شیخ احمد ملا جیون سے شاہ صاحب 1 سال بعد میں فوت ہوئے. اور شاہ صاحب کے انتقال سے 4 سال پہلے اورنگزیب بادشاہ انتقال کر گئے. شاہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم اورنگزیب بادشاہ کے ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے فتاوی عالمگیری جمع کیا ہے. بلغت الحیران فی تفسیر القرآن لرئیس الموحدین وعمدۃ المفسرین وسند العلماء والراسخین مولانا حسین علی الفنجابی. میاں والی کے قریب میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مولانا حسین علی صاحب. یہ خاص شاگرد مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی کے. 1362 میں فوت ہوئے ہیں. ان کی تفسیر بلغت الحیران یہ خود تو نہیں لکھا، ان کے شاگرد خاص شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے درس کے دوران حضرت شیخ کے فوائد جمع کیے. اخیر میں شیخ نے لکھا ہے یہ فوائد تفسیر جو مولوی غلام خان نے جمع کیے. مولانا غلام اللہ خان کا اصل نام غلام خان ہے، بعد میں غلام اللہ ہوا. کیونکہ شیخ رد شرک و بدعت میں سیف بے نیام تھے، بہت بڑے آدمی تھے. مولانا انور شاہ سے ان کے داماد اور شاگرد احمد رضا بجنوری نے جب پوچھا کن سے بیعت ہو جاؤں تو فرمایا روئے زمین پر میری نظر میں کامل ولی مولانا حسین علی ہے جو کفر و شرک کے اندھیروں میں توحید و سنت کے مشعل روشن کر رہا ہے. ان سے جا کے بیعت ہو. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں علماء کو تو عوام کے لیے لیکن مولانا انور شاہ اور مولانا حسین علی کو علماء کے لیے بلاتا ہوں. سالانہ جلسے. مولانا حسین علی کا فہم قرآن میں عجیب و غریب تھا. ان کے بلغے سے آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. اور ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے پھر اپنے شیخ کے وہ فوائد پھیلائے ہیں. جواہر القرآن کے نام سے 3 ضخیم جلدیں لکھی ہے. درست بات یہ ہے کہ رد شرک و بدعت میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب اس وقت اہل حق کے پاس نہیں. جواہر القرآن. بعض مقامات اور مواطن کا اختلاف شیخ پر واضح کیا گیا تھا. انہوں نے شیخ احمد سجاد بخاری کو کہا تھا کہ اس کو ٹھیک کر لو.
لیکن شاید انہوں نے کچھ ٹھیک کیے، کچھ رہ گئے۔ ان میں جو غلطیاں ہیں شیخ القرآن ان سے بری ہے۔ انہوں نے مفتی محمد شفیع، سید سلیمان ندوی، ظفر احمد عثمانی اور حضرت بنوری کو تسلی کے خطوط لکھے تھے کہ جن جن مقامات پر آپ نے اعتراض کیا ہے میں نے ہدایت کر دی، سب ٹھیک کر دیں گے۔ جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان کی اس وقت کی اکثیر تفاسیر میں سے ہے۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم وعسى أن نعود بكرة إلى بعض فوائد التفسير ومهمات التفاسير بفضل الله وإحسانه۔ الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی